معزز ناظرین کرام، حاضرین اعزام، نوجوان دوستو، آج یکم رمضان 1444 ہجری 24 مارچ 2023 یہ پہلا روزہ شروع ہو چکا ہے اور جمعے کا بابرکت دن ہے۔ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے۔ جہنم کے دروازوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، کیونکہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس برکت والے مہینے سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بندہ اس برکت والے اور فضیلت والے مہینے سے بھی فائدہ نہ اٹھا پائے اور اس مہینے میں بھی عبادت نہ کرے، غفلتوں کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، سستی کے ساتھ یہ مہینہ بھی گزار دے، تو اس کے ہلاک ہونے میں، برباد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ 11 مہینے کی ہماری جو زندگی ہے وہ غفلت اور لاپرواہی والی ہے۔ ایک مہینے کی زندگی تو کم از کم ایسی ہو جو ہم اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں، اور کوئی عمل ایسا نہ کریں کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا کہ اس ایک مہینے میں ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے اللہ ہمارا ناراض ہو، اور رمضان کی جو عبادتیں ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس پر ہم نے پابندی سے عمل کیا تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ایک مشہور حدیث ہے مستدرک حاکم کی، اور آپ نے بارہا سنی ہوگی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ایام چل رہے تھے اور آپ منبر مبارک پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر آپ نے منبر کے تیسرے زینے پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ جب آپ پہلے زینے پر تشریف رکھے، آپ نے تشریف رکھی تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے پر بھی آمین، تیسرے پر بھی آمین، ایسا کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تھا تو جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک بد دعا دی۔ کیا دی؟ بد دعا۔ کون دے رہا ہے؟ جبریل امین، جو فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، جو نبیوں کے سردار ہیں۔ کیا بد دعا دی؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کرا پایا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آمین۔ کیوں اتنی خطرناک بد دعا دی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا پایا؟ کیونکہ اس مہینے میں اسپیشل طور پر اللہ تعالی ہر نیکی کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک دعا روزے دار کی اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ شیاطین جن کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، شیاطین جن کی وجہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو قید کر دیتا ہے، اور عام مغفرت اور عام معافی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ یعنی اتنی ساری فیسلٹیز ملنے کے بعد اگر بندہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے تو یقیناً وہ بدبخت ہے، یقیناً وہ بدبخت ہے، یقیناً وہ
نامراد انسان ہے جو رمضان کا متبرک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ تو اسی وجہ سے جبریل امین نے اتنی خطرناک بد دعا دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی رحمت ہیں، جو کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ وہ نبی رحمت جو اپنی امت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، وہ نبی رحمت جو آخرت کے دن، آخرت کے میدان میں اللہ رب العزت سے اگر کوئی سوال کریں گے تو اپنی امت کے بارے میں سوال کریں گے۔ وہ نبی رحمت جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے کہ اے اللہ آپ میری امت کو معاف فرما دیجیے۔ اس نبی رحمت کا حال یہ ہے کہ وہ نبی رحمت اس بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ وہ نبی رحمت جو اپنی امت کے لیے راتوں میں دعا کرتے تھے، وہ نبی رحمت جو حشر کے میدان میں اپنی امت کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے، لیکن اس نبی رحمت نے اس بد دعا پر جو جبریل امین نے دی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہیں کرا پایا۔ تو اب لگا لیجئے کتنی سخت بد دعا ہے اور کتنا محروم القسمت وہ شخص ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ آ چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے یقیناً خوش نصیبی ہے کہ رمضان ہمیں مل گیا دوبارہ۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ نہیں ہیں، آج وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، اور آج پہلا روزہ ہے، تو آج سے ہی نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، رمضان میں 4 کام ہمیں خوب کرنے چاہیے۔ 4 کام ہمیں خوب کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ذکر کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان میں 4 کام بہت ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر کسی کو اتنا یاد نہ ہو تو خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال۔ جب بھی آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا فرما دیجیے گا، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا، میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے گا۔ چوتھی چیز جہنم سے پناہ، جہنم سے پناہ۔ جب بھی آپ دعا مانگیں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، تہجد کے وقت، جس وقت بھی آپ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے 2 دعا اسپیشل طور پر مانگیں، جہنم سے پناہ اور جنت کی طلب، اللہ جنت ہمیں عطا کر دیجیے۔ تو یہ 4 کام آپ کو رمضان میں کرنے ہیں۔ ایک کام لا الہ الا اللہ کی کثرت، ایک کام استغفار کی کثرت، ایک کام جنت کی طلب، جنت اللہ سے مانگنی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ لیکن رمضان میں ایک چیز کا میں بار بار کہتا ہوں، ہر تقریر میں کہتا ہوں، ہر شخص سے کہتا ہوں، دیکھیے ویسے تو ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، پورا سال ہم گناہوں میں لت پت ہو کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ یہ طے کر لے کہ اس 1 مہینے میں انشاءاللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور باقاعدہ دھیان صبح سے شام تک دھیان رکھے کوئی گناہ تو مجھ سے نہیں ہوا، آج میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، کیونکہ جھوٹ ہمارے وہاں گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ انسان کو بے عزت کرتا ہے، سچ انسان کو عزت دلاتا ہے، اور جھوٹا انسان مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے،
اور اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو پھر ایسا انسان دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ میں نے آپ کو یہ مسئلہ کئی مرتبہ بتایا ہے، کسی گناہ کو آپ جائز سمجھ کر کریں گے تو پھر آپ ایمان سے ہی ختم ہو گئے۔ کسی گناہ کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ جملہ سنا ہوگا آپ نے کہ کاروبار تو جھوٹ کے بغیر ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے توکل کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ کاروبار میں جھوٹ جائز ہے تو آپ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ تجارت سچ بول کر ہی کرنی ہے اور جھوٹ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی شکل ہے کہ جہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی جان پر بنائی ہے اور بالکل کہ جی اب جان بچے گی ہی نہیں، تو وہاں مجبوری کے طور پر انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ عام کنڈیشن میں، عام حالات میں جھوٹ بولنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کاروبار میں جھوٹ بولنا جائز ہے یا جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ ہم نے ایسا من بنا لیا ہے، ایسا مزاج بنا لیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کائنات انسانی میں، لاکھوں لوگ ہیں جو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، اور سچ بول کر تجارت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلتوں کے، بشارتوں کے وعدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تجارت بہت بڑا کام ہے۔ نوکری کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، تجارت میں روزی بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہے، اور تجارت کے لیے دیکھیں فضیلت بھی کتنی بڑی ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے بڑا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے، اس کے بعد صدیق، پھر شہداء اور صالحین، یہ 4 مرتبے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر کوئی بندہ سچ بول کر تجارت کرتا ہے، امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا ہے، دھوکہ دھڑی نہیں کرتا ہے، شریعت کے اصول اور ضابطے کی روشنی میں تجارت کرتا ہے، تو ایسا انسان کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تو وہ بندہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیونکہ اللہ کی جب عدالت لگے گی تو وہاں جماعتیں الگ الگ بڑھ جائیں گی۔ نبیوں کی جماعت الگ ہوگی، شہیدوں کی جماعت الگ ہوگی، صدیقین کی جماعت الگ ہوگی، شہداء کی جماعت الگ ہوگی، عالموں کی جماعت الگ ہوگی، حافظوں کی جماعت الگ ہوگی، اور اس طریقے سے ایسی گناہ گاروں میں الگ الگ، شرابی الگ کھڑے ہوں گے، بے نمازی الگ کھڑے ہوں گے، سود خور الگ کھڑے ہوں گے، زانی الگ کھڑے ہوں گے۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، سب کی جماعتیں الگ الگ ہیں، سارے مجرمین ممتاز ہونا چاہیے، زنا خور ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ سود خور ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں، سب الگ الگ ہو جائیں گے، سب کی جماعتیں بنا دی جائیں گی، سب کی جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ تو وہ تاجر جو سچ بول کر تجارت کرتا ہے، سچ بول کر حلال مال کماتا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب لگا لیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا، ہمارا اور آپ کا یہ کہنا کہ تجارت میں جھوٹ تو بولنا ہی پڑتا ہے، جھوٹ کے بغیر تجارت ہی نہیں ہے، یا تجارت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں تو گناہگار ہیں، اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تجارت میں جھوٹ بولنا جائز ہے تو دائرہ ایمان سے ختم ہے آپ۔ فرق، اگر آپ تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں تو گناہگار ہیں، اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ تجارت تو جھوٹ کے بغیر ہے ہی نہیں اور تجارت میں جھوٹ کی گنجائش ہے، تجارت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، تو آپ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ بانکاح ہیں تو آپ کو دوبارہ نکاح پڑھوانا ہوگا، کیونکہ استحلال معاصی سبب کفر ہے۔ کسی حرام کو حرام سمجھنا، کسی حلال کو حرام سمجھنا، کسی حرام کو حلال سمجھنا، یہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ استحلال معاصی سمجھ، کسی گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا، یہ اس انسان کو کافر بنا دیتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے،
جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، برائی نہیں کرنی ہے، گانے نہیں سننے ہیں، موبائل میں فلمیں نہیں دیکھنی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ 1 مہینہ موبائل کو الگ رکھ دیں، 1 مہینے کے لیے دوستی ختم کر دیں موبائل سے، بس فون ضروری فون سنیں، کیونکہ جب آپ موبائل دیکھیں گے تو اس میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں گے۔ آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں یا نعت سن رہے ہیں، کوئی دینی بات سن رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں کامیڈی دیکھ رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ بڑی بدقسمتی محسوس ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کا مقدس مہینہ کے پل پل میں انسان کی مغفرت ہوتی ہے، ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ فرض کے برابر دیتے ہیں۔ اگر کوئی نفل آپ ادا کریں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اس مہینے میں لوگ اس کو مٹر گشتی کا مہینہ بنا لیا، لوگوں نے کھیل کود کا مہینہ بنا لیا، لوگوں نے کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا۔ آپ یہ دیکھیے پورے سال مجھے مطلب جب یہ عمل دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار کیا ہو گیا مسلمانوں کو۔ پورے سال 11 مہینے عشاء کے بعد لوگ اپنے کام کاج کر کے سو جاتے ہیں، اور رمضان کی راتیں اتنی قیمتی راتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان، ہم شب برات پہ جاگتے ہیں نا، کیوں جاگتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کا عام اعلان کرتا ہے۔ رمضان کی ہر رات شب قدر سے 1000 نہیں 1,00,000 گنا افضل ہے۔ جو شب برات ابھی گزری نا، سب کو بے چینی ہو گئی تھی، سب اکٹھے ہو مسجدوں میں، اور آج نفل پڑھیں گے، سارے نفل آج ہی پڑھ ڈالیں گے، سارے کیا پکے مسلمان آج ہی بن جائیں گے۔ وہ جو شب برات ہے، اس رات کی فضیلت یعنی رمضان کی ہر رات اس شب برات سے 1 کروڑ گنا اچھی ہے۔ کتنی؟ 1 کروڑ گنا رمضان کی رات، اتنی مقدس راتیں ہیں رمضان کی۔ لیکن بس ہمارے وہاں کیا ہے، رسموں کا نام دین ہے، بس جو چیز چل پڑی اس پہ ہی عمل کرنا ہے۔ شب برات پہ جاگنا ہے، شب برات پہ نفل پڑھنی ہے، رمضان کی مقدس راتیں ہیں، کرکٹ کھیلنا ہے، چڑیا بلہ کھیلنا ہے، گلی میں بیٹھ کے لوڈو کھیلنا ہے۔ یار حیرت ہوتی ہے کس طریقے سے شیطان نے ان کو ورگلایا ہے۔ ارے 11 مہینے آپ نہیں کھیلتے ہیں، 11 مہینے عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا پینا کھا کے اپنے کام کاج کر کے سو جاتے ہیں۔ کسی گلی میں آپ کو کوئی کرکٹ کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور آپ کو چڑیا بلہ کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ارے بھائی کھیلنا ہے تو آپ 11 مہینے کھیلو نا، رمضان میں 1 مہینہ بند کر دو۔ اس 1 مہینے میں نوجوانوں کو اور بچوں کو یہ مشغلہ مل جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فجر تک کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی چڑیا بلہ کھیل رہا ہے، کوئی قریشی کے کباب کھانے جا رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، کوئی دودھ پینے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ راتیں اس طرح گزر رہی ہیں، آج نظام الدین چل رہے ہیں، آج جامع مسجد چل رہے ہیں، وہاں کباب کھا کر آئیں گے۔ ارے یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، یہ کرکٹ کھیلنے کا مہینہ ہے، یہ گیم کھیلنے کا مہینہ ہے، یہ چڑیا بلہ کھیلنے کا مہینہ ہے۔ اس میں تو انسان اپنے کام کاج کو جس سے پیسہ بھی کماتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بزنس مین ہیں، کاروبار ہیں، تاجر ہیں، اپنے کاروبار کو ہلکا کر دیں، جبکہ وہ جائز ہے، آپ حلال پیسہ کمائیں گے تو اس کو اور دین پر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ ہلکا کر سکتے ہیں تو اپنے کام کو ہلکا کر لیں، اپنے کاروبار کو تھوڑا سمیٹ لیں رمضان کے لیے، بھائی عید کے بعد کما لیں گے پیسہ۔ لیکن کیا ہے، اس 1 مہینے میں جو بھی ہمیں فالتو وقت ملے گا اس میں ہم اللہ کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم ذکر کریں گے، ہم استغفار کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں گے۔ جو بھی وقت 1 منٹ قیمتی، 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ قیمتی ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ جب ہوگا جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب دنیا سے چلے جائیں گے، اس وقت اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے رمضان کی مقدس راتوں کو برباد نہ کرو، نہیں تو قبر میں جانے کے بعد احساس ہوگا کیا ہم نے کیا۔ مقدس راتیں کرکٹ، مقدس راتیں چڑیا بلہ، مقدس راتیں گیم، مقدس راتیں موبائل، یہ ہو رہا ہے۔ 11 مہینے آپ دیکھیں شیطان نے کس طریقے سے کام پہ لگایا۔ 11 مہینے نہیں کھیلتا بندہ کرکٹ، 11 مہینے چڑیا بلہ نہیں کھیلتا۔ جہاں رمضان کا مہینہ آیا، پوری دلی کا ماحول یہ ہے، دلی کا علاوہ کا تو پتہ نہیں، دلی کا ماحول ہے۔ آپ کسی مسلم محلے میں چلے جائیں، ہر گلی میں لڑکے، نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں گویا کہ اللہ نے فرض قرار دیا کہ بھائی کھیلنا ہے رمضان کی راتوں میں۔ ایسا لگتا ہے کوئی ایک یعنی اللہ کا واجبی حکم ہے کہ بھائی 11 مہینے نہیں کھیلا، باقاعدہ رمضان سے 2 دن پہلے بلے سنبھال کے رکھ لیے جائیں گے، چڑیا بلے نکال کے رکھ لیے جائیں گے کہ بھائی آپ رمضان آ گئے، عشاء کے بعد کھیلنا ہے، عشاء سے فجر تک کھیلنا ہے۔
کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، رمضان کی مقدس راتوں کو ضائع کر رہے ہیں، رمضان کی مقدس راتوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ یہ رمضان ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ رمضان کی راتوں میں جاگتے، اللہ کو یاد کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، بچیں گے انشاءاللہ، رمضان کی قدر کریں گے، ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائیے، ایک منٹ بھی ضائع ہو جائے تکلیف ہونی چاہیے، یار آج میرا آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ اور رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد سب سے افضل عمل قرآن کی تلاوت ہے۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے۔ اس سے زیادہ ثواب کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ بولے بھائی سو رہے ہیں کیا؟ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف کے پڑھنے پر۔ الف لام میم، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے بلکہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ کتنے حرف ہو گئے؟ 3۔ نیکیاں کتنی ہو گئی؟ 3۔ اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہر عمل کو 70 گنا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ 70 گنا کر دیتا ہے۔ 10 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں گے کتنے ہو جائیں گے؟ اور 30 کو 70 سے ملٹیپلائی کریں گے 21 ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ 21 ہو جائیں گے نا۔ ایک ہاتھ پر 10 نیکیاں، اور اس 10 کو آپ 70 سے ملٹیپلائی کریں گے 700 ہو جائیں گے، 7 تیاں 2100۔ یعنی الف لام میم آپ نے اتنا پڑھا، کتنی نیکیاں مل گئی آپ کو؟ 2100۔ لوٹ لو لوٹ لو، یہ سیزن آتا ہے نا، انسان چاہتا بس بٹور لوں مال، بٹور لوں، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ اس کو پہننے کی فکر ہے، نہ اوڑھنے کی فکر ہے۔ رات کے 2 بجے آدمی سیزن کیا سیزن چل رہا ہے، 2 بجے گھر پہ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں یار ٹائم پہ پھر کھانا کھا لیں گے، 2 مہینے کی تو بات ہے۔ تو یہ سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، جتنا مرضی، یعنی ایک ہوس ہونی چاہیے کہ اتنے زیادہ قرآن پڑھیں گے۔ ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو آپ کا، ایک منٹ بھی برباد نہ ہو۔ خالی آپ بیٹھے ہوئے کاروبار میں بیٹھے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، آپ کی زبان کیا ذکر، آپ کی زبان پر ذکر جاری ہو، لا الہ الا اللہ، جو بھی آپ کو آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، کچھ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی زبان پر ذکر جاری ہو۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، درود شریف آپ کی زبان پہ جاری ہو۔ یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس کی قیمت آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں خصوصی طور پر عبادتوں میں خوب اضافہ کیا ہے، اور آپ خصوصی طور پر اخیر کے عشرے کا مسلسل اعتکاف فرماتے رہے پوری زندگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک مقدس رات آتی ہے، وہ مل جائے گی، اور جب آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے، بچوں سے دور ہوتا ہے، تو یکسوئی کے ساتھ خوب اللہ کی عبادت کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رمضان کے مہینے کو اچھی طریقے سے گزارنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے، تراویح مکمل پڑھنی ہے جب تک چاند عید کا نظر نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے جو لوگ قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں، جتنا زیادہ وقت ملے اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ خالی اگر قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی آپ ذکر کر سکیں ذکر کریں۔ آپ کی زبان ذکر سے تر رہے، اور اسپیشلی طور پر رات میں سونے چلیں تو دیکھیں آج میں نے کیا 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 ہے۔ اگر کوئی گناہ غلطی سے ہو گیا تو فوراً اللہ سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا۔ پورے دن پر نظر دوڑائیں کہ آج میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کری، آج میں نے چغلی تو نہیں کری، آج میں نے کسی کو گالی تو نہیں بکی، آج میں نے موبائل میں کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھی۔ اور شام میں 5 منٹ کا محاسبہ کر لیں، پوری نظر دوڑا لیں، صبح میں اٹھا تھا، میں نے سحری کھائی تھی، پھر میں نے یہ کیا تھا، پھر میں نے یہ کیا تھا۔ جو اچھے کام آپ نے کیے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے توفیق دی، اور جو غلط کام آپ سے ہو گئے فوراً اللہ سے توبہ کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ نے رمضان گزارا تو یقیناً آپ اپنی مغفرت کرا لیں گے اور مغفرت کے مستحق بن جائیں گے۔ اور ایک بات ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، خاص کر ایسی چیز بیچنے والے جو دن میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، قطعاً جائز نہیں ہے دن میں کھانے پینے کے ہوٹل کھولنا، چائے کا ہوٹل کھولنا، جوس بیچ رہے ہیں، نہیں ایسی چیز جو کھائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ بھائی ویسا بھائی انسان دال چاول بیچ رہا ہے، پرچوری دکان ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی چیز چائے کی دکان ہے، حلیم کی دکان ہے، بریانی کی دکان ہے، شربت کی دکان ہے، یا اس طرح کی چیز جو لوگ کھاتے ہیں، قطعاً جائز نہیں ہے دوپہر میں دکان کھولنا۔ آپ افطار کے وقت کھولیے، آپ سحری کے وقت کھولیے، کیونکہ معاونت علی الاسم کر رہے ہیں۔ جو لوگ روزہ خور ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، آپ ان کی معاونت کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اور آپ اس بات سے بالکل نہ گھبرائیں کہ بھائی
ہماری آمدنی کم ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ کی ذات پر آپ کا توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ روزی آپ کو اتنی ہی دے گا، شرط یہ ہے کہ آپ کا توکل، آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے یقین میں کمی ہے۔ اور اگر آپ کی دکان میں کوئی کرایہ دار ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان میں کچھ تخفیف کر دیں۔ 5,000 کرایہ لیتے ہیں، چل بھائی 1,000 روپے میں نے چھوڑ دی، میں نے 500 روپے چھوڑ، کچھ تخفیف کر دیں اس کی دلجوئی کے لیے۔ آپ 1,000 2,000 روپے کرایہ چھوڑ دیں کہ بھائی میں اتنا کم لوں گا کیونکہ بھائی رمضان میں دوپہر میں دکان نہیں کھلتی ہے، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم کچھ کرایے میں تخفیف کر دیں۔ اور اس کرایہ دار کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے صرف افطار کے وقت دکان کھولے اور سحری کے وقت دکان کھولے۔ کوئی ایک مہینے میں ایسا نہیں کوئی آفت اور مصیبت آ جائے گی، کوئی نہیں آئے گی، لیکن آپ اگر اللہ سے لو لگا لیں گے، یقین لگا لیں گے تو انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر ملے گا اور رمضان کی حرمت کو آپ پامال کرنے سے بچ جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو دیکھیے یہ چند نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بھائی چندہ کر لو، ٹھیک ہے؟ پھر چندے کی ترتیب ہم نے بنائی، بیان کے بعد چندہ، پھر سنت، کیونکہ دعا کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھنے دیں، فٹافٹ کھڑے ہو جاؤ، 2 منٹ کے اندر فٹافٹ چندہ کر لو، اوپر بھی کھڑے ہو جاؤ اور نیچے بھی۔ دعا کے بعد چندہ نہیں ہوگا، ایسے ہی چندہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دعا کے بعد چندہ نہیں ہوگا، تو اس لیے ابھی اور بھائی خصوصی تعاون کریں مسجد کا، کیونکہ ابھی کچھ دینداری باقی ہم نے پینٹ وغیرہ کرائے ہیں اور کچھ کام ہے، تو اس لیے خصوصی تعاون کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتا ہے، تو آپ بھی دینے کو بڑھا دیں۔ رمضان میں خرچے ہی مسجد کے بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ 2 چھتی میں بھی کر لیں، اوپر بھی کر لیں چندہ۔ دعا کے بعد چندہ نہیں ہوگا، پہلے ہی چندہ کر لینا، کیونکہ دعا کے بعد لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں اور سنت پڑھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے چندے میں کافی دقت آتی ہے۔ اور دیکھیے رمضان میں ہمارے آس پڑوس میں جو لوگ ہیں ہم ان کا خیال رکھیں۔ اگر ہمارے آس پڑوس میں ایسے غریب پریشان لوگ ہیں، ہم تحقیق کریں، تجسس میں رہے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کسی کے وہاں سحری اور افطاری کا صحیح انتظام نہیں ہے۔ کسی ایک انسان کو روزہ افطار کرانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، چاہے آپ ایک کھجور سے افطار کرا دیں اس پر بھی ثواب ہے، اور اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر افطار کرائیں گے تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ روزہ جتنا اس روزے دار کو ثواب ملے گا روزہ رکھنے پر، اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا اس، جیسا کہ گویا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ کسی کو افطار کرنے نہیں جاتے ہیں، سوچتے ہیں یار ہمارا ثواب کم ہو جائے گا۔ آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا، آپ کو تو پورا اللہ ثواب دے گا، اس کو اسپیشل الگ سے دے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر میں آپ کو افطار کر لوں گا تو میرا تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ بھائی آپ کو اللہ پورا دے گا، اس کو جتنا ثواب اللہ آپ کو دے گا اتنا ہی افطار کرانے والے کو دے گا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کے لیے اللہ کا آفر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے چلایا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے معاشرے پر نظر بھی رکھیں، اپنے محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خصوصی طور پر کوئی غریب ہے، پریشان ہے تو اس کی ابھی سے ہی مدد کر دیں، یعنی عید کا انتظار کریں، ابھی سے ہی مدد کر دیں، اس کے بعد راشن کا انتظام کر دیں، اس کے بعد افطاری کا انتظام کر دیں، تاکہ رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے گزرے اور وہ بھی کیا ہے سحری اور افطاری اچھی طریقے سے کر سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔